رابعہ کے ساتھ ہماری بات چیت ناظرین جاری ہے، لیکن اس دوران اس کی ٹریننگ کا سیشن شروع ہو گیا اور ہم نے موقع مناسب جانا اور رابعہ کی کوچ سے بھی ہم نے بات کی۔ جم کے اندر پھر ہم شفٹ ہو گئے جہاں پر رابعہ نے اپنی ٹریننگ کا آغاز کیا اور ان کی کوچ بشرا سے ہم نے بات چیت کی، ان سے پوچھا کہ ان کے خیال میں رابعہ کا پوٹینشیل کیا ہے اور آنے والے دنوں میں رابعہ جیسی بچیاں اور ان سے پہلے جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا بین الاقوامی مقابلوں کے اندر، ان کے ذریعے پاکستان کے خواتین کو کیا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ رابعہ کی ٹریننگ سیشن بھی آپ دیکھ پائیں گے اور کوچ سے بات چیت بھی۔ اچھا یہ بتائیں ذرا، اس سے کیا امید ہے، کیا کرے گی اولمپکس میں جا کے؟ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اپنا یہ بیٹر کرے گی۔ جو پاکستان کا ریکارڈ ہے 2.80 وہ آپ کا ہے انشاءاللہ اس کو ٹچ کرنا چاہیے جو اس ٹائم اس کی پریکٹس ہے۔ جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اس کا ریپرزینٹ کرنا پاکستان کو اولمپکس میں، کتنا اہم اس وقت، کتنا اہم؟ جس طرح ملک کے حالات باہر کے ملک میں دکھائے جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے، تاکہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ پاکستان کے حالات اتنے برے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں۔ وہاں پہ بھی سپورٹس بھی ہوتی ہے، باقی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس اسپانسرشپ نہیں ہے اور آپ اس فیلڈ میں بہت عرصے سے ہیں اور آپ نے اچیو بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے، یہ کوئی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسپانسرشپ ایسی بچیوں کو کیوں نہیں ملتی؟ بالکل سوچنا چاہیے۔ یہ صرف پی ایس بی کا یا فیڈریشن کا کام تو نہیں ہے نا، ہمارے ملک میں اتنے ذرائع ہیں، خاص طور پہ حکومت کا میں کہوں گی، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے علاقے ہیں جہاں سے یہ بلانگ کرتی ہیں، شہباز شریف کو چاہیے تھا کہ اس بچی کا جیسے نام آیا تھا وہ اس بچی کو اسپانسر کرواتے کہیں نہ کہیں سے، یہ بہت بڑی بات، آنر ہوتا ہے ایک پلیئرس کے لیے۔ اور ویسے کمپنیز کو، ملٹی نیشنلز کو خود بھی کرنا چاہیے نا، ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ چلیں، اور کچھ نہیں، میں ملٹی نیشنل کمپنی کو نہیں کہتی، لیکن جس طرح یہ لاہور سے ہیں تو لاہور میں تو میرے خیال میں شہباز شریف کے علاوہ کوئی ایسا بندہ اسٹرانگ نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں، عموماً بچیاں انکریج نہیں ہوتی، تو ٹیلنٹ لیکن ان کے اندر بہت ہوتا ہے، تو انکریجمنٹ کے لیے کیا کیا جائے؟ ہم پیرنٹس کو کیا بتایا جائے، کس طریقے سے پالیسی کیا بتایا جائے، لوگوں کو مزید بچیوں کو سامنے کس طرح لائیں؟ اس کا طریقہ جیسے ابھی یہ ہے کہ یہ اولمپکس پہ جا رہی ہے، اس کے علاوہ جیسے ہمیں مختلف چھوٹے موٹے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ابھی پیپلز پارٹی نے کرایا تھا گالا ایکسپورٹس کا جو یونیورسٹی لیول کا تھا، اس میں سپورٹس کے کافی ایونٹس ہوئے ہیں۔ اس سے یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے کرایا، شہباز شریف نے چیف منسٹر کپ کرایا، اس طرح کے چھوٹے موٹے ٹورنامنٹس ہوں گے تو آٹومیٹکلی سپورٹس امپروو ہوگی۔ لیکن ماحول گلی محلے کا اور اپنے گھر کا وہ کیسے تبدیل؟ وہ آپ کے پیرنٹس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیرنٹس کو اگر آپ پہ کانفیڈنس ہے نا تو اس سے زیادہ آپ کو باقی لوگوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ آپ کے ماں باپ کو آپ کا کانفیڈنس ہے، آپ ان کے معیار پہ پورا اترتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جو اپنے بچے کو خاص طور پر اسپورٹس فیلڈ میں آنے سے منع کرے گا۔ کیریئر کے طور پر اپنا سکتے ہیں یا صرف ہابی کے طور پہ رکھیں؟ نہیں، کیریئر کے طور پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ میں خود 18 گریڈ میں ہوں، وابڈا میں ہوں، اور مجھے خود 14-15 سال ہو گئے سپورٹس کرتے ہوئے۔ میری ایک اچھی جاب ہے، پہلے میں خود ایتھلیٹ تھی، اب میں کوچ ہوں، شاید میں اس سے زیادہ اچھی جگہ پہ بھی چلی جا سکتی ہوں۔ اس کو آپ شوق بھی کر سکتے ہیں، لیکن شوق کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو ایک جاب کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، خاص طور پہ وومن کے لیے۔ عموماً ہمارے یہاں پہ خواتین کا تصور یہ ہوتا ہے جی کہ ڈھیلی ڈھالی اور بہت کبھی ہو گیا تو واک کر رہی ہوتی ہیں کھانے کے بعد، اور یہ آپ ٹریننگ کی اور ویٹ ٹریننگ اور آپ جم لگوا رہی ہیں یہاں پہ اور خود بھی بھاگ رہی ہیں، یہ تو دنیا ہی دوسری۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان کافی ماڈرن ہو گیا ہے۔ اب آپ شام میں کبھی اسی جم میں آ کے دیکھیں، سب کی مسز ہوں، سب کے بچے ہوں، سب کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب کافی چینج آ گیا ہے، وہ والی بات نہیں ہے اب۔ اچھا عام سے ایتھلیٹ سے یہ بات پوچھنی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں سارا کچھ کرنے کے باوجود وزن ہمارا بڑھ جاتا ہے، ہاں، اس کی ریزن یہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا خود میں لائک دس رابعہ، میرا سیم ویٹ رابعہ جیسا تھا، مجھے خود 2.5 سالوں میں چھوڑے، لیکن پتہ کیا، اس وقت جب ہم بہت زیادہ رن کر رہے ہوتے ہیں نا، گھنٹہ ہم جب رننگ کرتے ہیں تو ہم جتنی مرضی ڈائٹ لے لیں، ہم سمارٹ نہیں ہوتے، لیکن جب ظاہر سی بات ایک چیز کو ہم چھوڑتے ہیں، ہمارے مسلس جب کھلتے ہیں یا بڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی فیٹس بڑھتے ہیں، تو اس سے تھوڑا ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد آٹومیٹکلی وہ پھر بندہ اپنی شیپ میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ صرف اس سے نہ گھبرائیں کہ آپ تھوڑے سے بلکی ہو گئے ہیں، تو آپ محنت کر کے بالکل کمپٹیشن میں بھی آ سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں۔ ہاں جی، میں خود ابھی ان کے ساتھ پریکٹس کرتی ہوں اور میری انٹر یونٹ آنی ہے، اس پہ میں نے ان کے ساتھ ریلے لگانی ہے۔ گڈ لک، تھینک یو ویری مچ۔